میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کر نا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے ہیں، آپ کی عزت بننے لگتی، آپ کا وقار بڑا ہوتا ہے۔ سنو، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا، میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے۔ صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ، اور جتن دا مول کوڈی پیندی ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر کہ اللہ تیری وہ صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے گا، جب اللہ چاہے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، اس سے ملا۔ حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں۔ تو جناب جبریل لے گئے، جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں تھے، اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے، آپ بیمار کے پاس لے آئے۔ کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے، ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں۔ گفتگو شروع ہوئی، حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا، جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی، اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں وہ لے گیا۔ وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے، جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا، جب اس نے چاہا میرے پیر چلیں تو پیر چلتے رہے، لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے، تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلیں تو ٹھیک ہے، ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلیں، ختم ہو گئی بات۔ جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار با، لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانی، ذرا ذرا سی بات پہ تکلیفیں، وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے، وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے، رزق کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے ہم نے وہ بہا دیے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، آئے ہائے، یہ بڑا، میری اماں جی کہا کرتی تھی پتر بڑے میٹھا میوہ، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔ کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا، اس کا بیٹا انتقال کر گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو
تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو، تیرا پتر سامنے کھڑا ہو؟ پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا۔ قریب صحابہ کھڑے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے، جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا، اگر اولاد کا جانا غم بہت بڑا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک۔ اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ کہ فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا، تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے، وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا، بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے الحمدللہ کہا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا۔ تو صبر کی جو جزا ہے، حوصلے کی جو جزا ہے، بالخصوص ملت کے جوانوں کے اندر حوصلہ کم ہے، ان کو بڑی جلدی ہے۔ میرے عزیزو آپ بکھر جائیں گے، آپ ٹوٹ جائیں گے۔ ہمارے بچے چور دروازہ اختیار کرتے ہیں دنیا میں کمائی کرنے کا، چور دروازہ اختیار کرتے ہیں شہرت حاصل کرنے، چور دروازے سے آگے جانا چاہتے ہیں۔ آپ انتظار کریں، آپ اپنے رب کریم پہ بھروسہ رکھیں، اللہ جو آپ کے لیے فیصلہ کرے گا وہ بڑی شانوں والا کرے گا، رب کریم جو چیز آپ کو دے گا وہ بڑی شانوں والی دے گا، لیکن تھوڑا سا انتظار، تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بہت سارے کاموں کو۔ بے حوصلہ نہ ہوں، اگر آپ بے حوصلہ ہو جائیں گے تو بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، رتی برابر ریٹ نہیں لگے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا میدان کربلا میں جو سب سے قیمتی انہوں نے اثاثہ چھوڑا وہ صبر ہے، وہ حوصلہ ہے۔ امام علی مقام ہتھیار سے نہیں لڑے، صبر سے لڑے۔ امام حسین، سیدہ زینب، حضرت عباس یہ صبر سے لڑے، ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ صبر تھی، ان کے صبر نے کمال کر دیا۔ حکومت تو 4 سال یزید نے کی، پر کائنات میں چھا کے وقت حسین ابن علی نے گزارا، تخت پہ ایک دن بھی نہیں بیٹھے، پر دلوں پہ حکومت ہمیشہ حسین ابن علی کی رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ دیکھو ساری کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ 3 دن تک ان کے خیموں میں پانی اور کھانا نہیں تھا، لیکن یہ بھی کمال کیا سیرت نگاروں نے، کہتے ہیں 3 دن تک خیموں میں پانی نہیں گیا، کھانا نہیں گیا، پر ایک لمحے کے لیے بھی خیموں کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز نہیں رکی، ایک منٹ کے لیے بھی انہوں نے قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑا، ان کی عبادت قضا نہیں ہوئی، انہوں نے جو ان کا اصل کام تھا وہ کام نہیں انہوں نے چھوڑا۔ اگر صبر، حوصلہ، اطمینان ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ منظر آج سامنے، اور وہ بے حوصلہ تھے، وہ تو کبھی 10,000 بھیجتے تھے تو کبھی 22,000 بھیجتے تھے تو کبھی عمر بن سعد کچھ کہتا تھا، چونکہ حوصلہ نہیں تھا، دلیری نہیں تھی۔ اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ حضرت قاسم بن حسن آ کے امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے، لیکن وصیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے، کمزوری غالب آتی جا رہی ہے، چند قطرے پانی کے ایک منٹ کے لیے بھی۔ اور کسی جگہ بھی آپ کو، کسی جگہ بھی نہ امام حسین، نہ سیدہ زینب، نہ بعد میں امام زین العابدین، کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ انہوں نے صبر کی، حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے۔ بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا۔ گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں، وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا، تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا تو وہ تو گیا، اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا،
حوصلے میں رہیں، صبر میں رہیں، اطمینان میں رہیں، سرور میں رہیں، تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے۔ گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ روٹی وقت پہ مل ہی جائے گی، کھانا گھر والوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پاک کی جائے گا۔ حوصلے میں رہیں، ڈاکٹر بھی حوصلے میں رہے اور مریض بھی حوصلے میں رہے، دکاندار بھی حوصلے میں رہے اور گاہک بھی حوصلے میں رہے۔ تھوڑا سا نا مطلب میں ایک دکاندار کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، تو وہ کوئی چیز کسی آدمی نے نا اس سے پوچھ لی، تو وہ کہنے لگا یہ جنرل سٹور سے نہیں ملتی، اور تلخ لفظوں میں اس نے کہا۔ تو اب وہ جو سامنے کھڑا تھا وہ بھی تو آخر ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے کام تو نہیں نا، تو میں نے پھر اس کا بازو تھاما، میں نے کہا یہ بیچارہ تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ مہربانی آپ یقین کریں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے بات کر ہی رہے تھے، تو اس تک آواز بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ بندہ خود بخود ہی صرف 2-4 منٹ کے اندر اندر کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، بڑا پریشان کیا ہوا ہے بعض چیزوں نے، تو یہ جو چیز آپ طلب کر رہے تھے میں نے تلخی سے بات کر دیا، یہ میرے پاس نہیں ملتی، یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی۔ تو اگر وہ اسی وقت اس کو جواب دے دے تو تلخی ہو جائے، تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں گے تو امید ہے کہ سامنے والا واپس آپ تھوڑا سا زندگی میں اطمینان کریں، تھوڑا سا سکون کریں، تھوڑا سا۔ میرے پاس رات کو 4-5-6 ڈاکٹر آ گئے تھے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوائی بھی ضرور لکھیں، پر تھوڑا سا نا مریضوں سے ہنس کے بولا کریں، آپ کی مہربانی۔ آپ روز مریض دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں، تو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے گھر میں پہلی دفعہ مریض ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کا روٹین کا کام ہے، آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا، فلانا کام ہوگا، تو یہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ، آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا تیز 2 قدم چلنے لگ جائیں، بھاگ کے ادھر جائیں، بھاگ کے ادھر آئیں، تو مریض والوں کا حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ڈاکٹر بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ آرام سے ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو زندگی میں صبر کریں، تحمل کریں، اور اپنے آپ کو بردبار بنا لیں۔ بس صبر آ گیا تو انشاءاللہ وقار آ جائے گا، انشاءاللہ عزت آ جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے بندوں کے حق میں رحمت والے فیصلے کرتا ہے، درگزر والا معاملہ فرماتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا بے شک رب تمہارے سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، تم نا امید نہ ہونا، وہ معاف کر دے گا تمہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا، رؤوف اور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، کرم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا جلد راضی ہو جاتا ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا، وہ اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کا بدلہ نہیں چاہتا، بہت سخت مشقت والی عبادتیں نعمتوں کے بدلے نہیں چاہتا، وہ بڑی جلدی رحم فرماتا ہے۔ ماں پیار کرتی ہے اپنے بچے سے، لیکن وہ ناراض بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں پہ، بعض معاملات اس کا دل بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ وہ رو کے یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے میری محبت کا کوئی نتیجہ نہیں مجھے دیا، میری ساری کمائی تو نے ضائع کر دی۔ والد بہت ساری جگہوں پہ ناراض ہوتا ہے، شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میری بیماریوں کی، پریشانیوں کی، بڑھاپے کی، کمزوریاں کا سبب بیٹے تو ہی بن گیا، یہ ساری تکلیفیں تو ٹھیک ہو جائیں تو میری شاید عمر بھی بڑھ جائے، صحت بھی ٹھیک ہو جائے، میں زیادہ دیر جوان رہ سکوں۔ ناراض ہوتے ہیں ماں باپ، اسی طرح ماں باپ راضی بھی ہو جاتے ہیں، وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ والد کو راضی کرنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، اماں تو 1.5-2 منٹ میں راضی ہو جاتی ہے، ابا جی کو 5-7 منٹ لگتے ہیں، کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، کوئی دلائل دینے پڑتے ہیں، لیکن والدہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، آپ نیرا جا کے پیروں میں بیٹھ ہی جائیں، کچھ بھی نہ کریں، آپ پورا روئیں نہ رونے والا منہ ہی بن جائے، تو اماں تو نرم ہی نرم ہے، جس وقت جو مرضی آپ کرا لیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ بھی بعض معاملات میں اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے فسادی پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ راہوں میں کجی کرنے والے پسند نہیں ہیں، وہ فرماتا ہے کہ بدعہدیاں کرو گے تو میں صبح قیامت تم سے سوالات کروں گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم بات کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس لیے پہلے تولو پھر بولو، خود اپنے لفظوں کی تو تم پہرے داری کرو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، کوئی ایسی بات نہ تمہاری زبان سے نکلے۔ اور حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہتے ہو وہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ مسلمان کو اب یہ حکم ہے، اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات پر، خیالات پر، نگاہوں پر، زبان پر، کانوں پر تھوڑی توجہ دے، بے لگام نہ بنے، بے ترتیب نہ بنے، جو طبیعت میں آئے کر نہ گزرے، تھوڑا سا نہ سوچے سمجھے اور تھوڑا سنبھل کے چلے، کبھی ان کاموں کی طرف نہ جائے جن سے رب ناراض ہو جاتا ہے، ان کاموں کی طرف بڑھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض احادیث میں لفظ یہ ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، اسی طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے، میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو، تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا،
مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفیں بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے. مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں. آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے. یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں، کیا اس کے مقدر ہیں. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث آپ نے سن لی، اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا. اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. آپ ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے، بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کو بندہ توبہ کرتا ہے نا، ہم توبہ کا رٹا لگاتے